میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کلمہ کفر سرزد ہونے کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہے تو اس صورت میں کیا یہ نکاح فسخ ہوا یا طلاق بائن ہوئی؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ کلمہ کفر اگر منہ سے نکل جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمائے، تو نکاح پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اور پھر اگر بالفرض نکاح پہ اثر پڑتا ہے تو کیا یہ 3 طلاقیں ہوں گی، طلاق بائن ہوگی، کیا ہوگی؟ معاذ اللہ اگر کسی مسلمان سے کلمہ کفر سرزد ہو جاتا ہے اور وہ کلمہ کفر بھی التزامی کفر کو متضمن ہو، یعنی جس سے ایمان ہی ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کا جو نکاح تھا وہ فسخ ہو گیا۔ فسخ نکاح یہ طلاق نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر نکاح کسی معاذ اللہ شوہر کے مرتد ہونے کی وجہ سے نکاح ختم ہوتا ہے تو دوبارہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ یہ عورت اگر راضی ہے تو تجدید نکاح کرے۔ ٹھیک ہے۔ بغیر تجدید نکاح کیے صرف توبہ اور تجدید ایمان کر لینے سے دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ صحیح۔ ان کو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا ہوگا، یہ دوبارہ میاں بیوی کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو رشتہ ان کا ٹوٹا ہے اس کو فسخ نکاح کہا جائے گا، نکاح ختم ہو گیا۔ صحیح۔ یہ طلاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ طلاق نہیں ہے اور فسخ نکاح ہے، نکاح ٹوٹ گیا اور دوبارہ انہوں نے اس نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا، تجدید نکاح کیا، تو یہ فرق یوں ظاہر ہوگا کہ اگر آئندہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، صحیح، تو 3 طلاقوں کے بعد ہی عورت اس کے اوپر حرام ہوگی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ بحرمت غلیظہ حرام ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا تو اب 2 مرتبہ طلاق دے گا تو حرام ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور عدت کے بھی احکام کا فرق تو بھی یہ کہ مرتد ہونے کے اعتبار سے نکاح میں جو ہے وہ طلاق نہیں پڑتی، یہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ توبہ تجدید ایمان کر کے تجدید نکاح کر لے تو یہ طلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔